تربیت مل رہی ہے. حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب خوش آمدید. حاجی صاحب کیا فرمائیں گے یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو ہمارا ایمان ہے، اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ایسا ہی ہے، جیسے اللہ کو ایک ماننا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی ماننا یہ ہمارے ایمان کی کمپلیشن کے لیے، ایمان کی جان کے لیے ضروری ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس موضوع پر بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، اس موضوع کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے خاص طور پہ آنے والی نسلوں کا عقیدہ بھی ویسا مضبوط کرنا ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی کوئی نیند سے اٹھا کر بھی پوچھے نا کہ بھئی آخری نبی کون ہے، تو زبان سے یہی نکلے کہ وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کیونکہ باقاعدہ سازشیں کی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے. پہلے اپروچ نہیں ہوتی تھی اشفاق بھائی. پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمارا رابطہ ہماری مسجد تک ہوتا تھا، یا اس جگہ پر ہوتا تھا جہاں جا کے امام صاحب کا بیان سن لیا، کسی عالم دین کے پاس چلے گئے، یا مدرسے میں جس قاری صاحب سے پڑھا. ہمارے ماں باپ نے ہمیں عاشقان رسول علماء کرام کے دامن میں ڈالا، دعوت اسلامی کے ماحول میں ڈالا، یا ایسی جگہ پر پڑھا کہ جن کے عقیدے مضبوط تھے، جو اللہ رسول سے، صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے. مگر اب چونکہ چھوٹی عمر میں بھی سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، ایک بٹن کی دوری پر سب کچھ ہے، تو اب اس سب کچھ کی وجہ سے پرابلم یہ ہوئی کہ بہت سارے والدین جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آنے سے سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ اخلاقیات پر ہوا ہے. نو ڈاؤٹ بچوں کی اور نوجوانوں کی اپروچ میں وہ کچھ آ گیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی پچھلے زمانے میں اگر اللہ نہ کرے کسی کو بے حیائی والی کوئی فلم دیکھنی ہے یا کوئی ایسی چیز دیکھنی ہے تو اس کے لیے پہلے بہت انتظام کرنا پڑتا تھا. وہ پہلے چھپ چھپ کے لوگ وی سی آر لاتے تھے، تو ویڈیو لاتے تھے، تو چھپ کے بیٹھ کے دیکھتے. اب تو ہر کسی کے پاس موبائل ہے اور ایک بٹن کی کلک کی دوری پر سب کچھ ہے. مگر اس سے زیادہ خطرناک بھی کوئی چیز ہے جو سوشل میڈیا کا اس سے بھی زیادہ خطرناک استعمال ہے. دیکھیں، بے عملی یقیناً خطرناک ہے، مگر بد عقیدگی اور ایمان ہی چلا جائے ہمارے بچوں میں سے کسی کا یا نوجوان کا کہ وہ سب کو سن رہا ہے اور سنتے سنتے عقیدہ ہی ڈسٹرب ہو گیا، اس کو اپنے دین پر ہی اعتراض آنا شروع ہو گیا، نبی پاک کے آخری نبی ہونے پر ہی کنفیوز ہو گیا. تو یہ بھی سوشل میڈیا کا ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے. تو جہاں ہمیں اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے اس غلط استعمال سے بچانا ہے، وہاں ان کو کن کو سننا ہے اور کن کو نہیں سننا، اور یہ چیک کرتے رہنا ہے کہ وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر وہ کچھ سن رہا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد وہ ہمارے خلاف آ کے بات شروع کر دے اور ہمارے دین اور عقیدے کے خلاف بات کرے. ابھی کیسے چیک کرتا رہے ہر روز اور ہر وقت کا؟ سب سے چیزیں ہیں، ہسٹری اتنی لمبی بن جائے اس میں. اگر اگر ہم کہیں بچوں کو جو بنیادی کور چیزیں ہیں وہ سکھائیں اور اس کے دلائل بھی سکھا دیں. اب اگر وہ 1000 چیز بالفرض اس میں سے کوئی غلط چیز آ بھی گئی تو اس کے بعد اس کا جواب پہلے سے ہوگا. اصل میں بات وہی ہے کہ ہماری فیڈنگ ہے نہیں، تو غلط فیڈنگ ہو گئی. آپ جب اس کو پراپر فیڈ کر دیں گے اسلام کے بنیادی عقائد، وہ کہتے ہیں نا کہ والدین کا یہ حق ہے اور بچوں کی ابتدائی تربیت میں ان کو اسلام کے بنیادی عقائد سکھائے جائیں. آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے اسکولوں میں، مدرسوں میں سب سے پہلے اسلام کے بنیادی عقائد سکھائے جاتے ہیں. ہمارا اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، یہ بیسکس ہی نہیں پتہ ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا یہ ہمارا فل اینڈ فائنل عقیدہ ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں. اور اتنی واضح حدیثیں ہیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ کافی دیر سے آیات قرآنی اور حدیثوں کے ذریعے بیان کر رہے ہیں. اب ایک دو حدیثیں میں بھی اس موضوع پر برکت حاصل کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں. مسلم شریف کی ناظرین کتنی واضح حدیثیں، یعنی ان تمام حدیثوں کو سننے کے بعد تو کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. اس کے ارد گرد لوگ گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، سبحان اللہ کیسی پیاری مثال ہے. نبوت گویا نورانی محل ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گویا اس کی نورانی اینٹیں ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گویا اس کی آخری اینٹ ہیں جس پر اس عبارت کی تکمیل ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جیسے اس آخری اینٹ سے وہ محل مکمل ہو جاوے گا، اس کے بعد میں کسی اینٹ کی جگہ نہ رہے گی، یوں ہی مجھ سے نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب کسی نبی کی گنجائش نہ رہی. یعنی کتنی کلیئر حدیث پاک ہے. اچھا سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے نا، نام محمد، یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کے ظاہر کرتا ہے. اچھا. کیونکہ یہ سب سے پہلی بات تو بڑی خوبصورت بات دنیا میں شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام
السلام سے پہلے کسی نبی کا نام محمد نہیں تھا. ہے بہت سارے نام ہمارے سامنے ہیں, کسی کا نام محمد نہیں تھا. یہ محمد نام صرف سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا, غیر نبی کا بھی نہیں تھا. ہاں کسی کا نام نہیں تھا, یہ اللہ کریم کی طرف سے عطا ہوا. اور پھر محمد کے معنی, اس کے بہت سارے معنی میں سے ایک معنی کہ حمد کیا گیا, تعریف کیا گیا. اب بتائیے حمد کب ہوتی ہے؟ حمد ہماری ہر چیز کب دیکھ کھانا کھا لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ہیں دعائیں بھی یہی ہیں, پانی پی لیا تو الحمد کرتے ہیں, ہم کسی بھی پروگرام کے اختتام کرتے ہیں وہاں حمد کرتے ہیں. تو سبحان اللہ, علماء فرماتے ہیں کہ سلسلہ نبوت کا اختتام ہوا, حمد ہو گئی, نام محمد رکھ دیا گیا, اب اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. سبحان اللہ. تو وہ بڑا پیارا شعر غالب مولانا حسن رضا صاحب کا شعر ہے نا, اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا, تو نے ہی اسے بتلائے انوار بنایا. رسالت کے چمکتے ہوئے مطلع, اے نظر میری رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع, تو نے ہی اسے مت لائے انوار بنایا, تو نے ہی اسے مت لائے انوار بنایا. شاعر سب سے آخر میں اپنے تخلص کے طور پر لکھتا ہے, مقطع نعت کا ایک کسی بھی غزل کا نظم کا آخری شعر ہوتا ہے. تو نبی پاک آخری نبی ہیں, آپ ایسے چمکتے ہوئے مقطع ہیں کہ آپ کی تشریف آوری سے پوری نظم رسالت جو وہ چمکتی ہوئی ایسی خوبصورت بطلہ انوار بن گئی. کیا بات ہے, نظم لڑی کو کہتے ہیں, سبحان اللہ, موتیوں کی لڑی. واہ واہ. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا بہت پیارا شعر ہے, نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. جا یعنی جگہ, یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب جگہ ہے تو کوئی جگہ ہو تو کوئی آئے نا. آپ نے ایسا گلشن کو مہکا دیا, اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں, اب کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں, قرآن شریف کافی ہے اور نبی پاک ہمیں کافی ہیں. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی, چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. چٹکنا یعنی کھلنا, اب کوئی نیا پھول کیسے کھلے جب سرکار تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مفتی صاحب, یہاں پر ایک سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے قرب قیامت میں, تو آپ کا آنا بھی تو ایک نبی آ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بالکل نزول فرمائیں گے, نئے نبی بن کر نہیں آ رہے, ٹھیک, اور ان کے نزول فرمانے کی خبر وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی. یہ نبی بن کر دنیا میں پہلے سے ہی آ گئے, اب نئی نبوت ان کو نہیں ملی. قرآن پاک میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, وہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو خوشخبری دی تھی کہ وہ خوشخبری دی کہ میرے بعد وہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہونے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہ تو شہید کیے گئے نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا, جیسا کہ قرآن نے بیان کیا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, نہ انہیں قتل کیا انہوں نے اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا, لیکن ان کی وہ تشبیہ والا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جب شہید کرنے کے لوگ در پہ ہوئے تو ایک شخص کو اندر بھیجا, وہ اندر دیکھنے گیا, اب اس کی جو شکل و صورت تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دی گئی. اچھا, اب پیچھے والے نے دیکھا کہ کافی دیر ہوگی کہ وہ آیا ہی نہیں باہر, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. اب وہ جیسے ہی اندر گیا تو انہوں نے شکل صورت سے دیکھا, کہا کہ یہی عیسیٰ ہیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ معاذ اللہ انہوں نے اس وقت شہید کر دیا, اس آدمی کو مار دیا, قتل کر دیا. اب جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد خود ہی وہ تردد میں پڑ گئے, شبہ میں پڑ گئے کہ ہوا کیا, کہ جس کو اگر یہ عیسیٰ ہیں تو پھر وہ ہمارا بندہ کہا گیا, اور اگر یہ وہ بندہ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ کہاں گئے. تو یوں دونوں کے اندر یہ یہود میں اختلاف پیدا ہوا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ آسمانوں پر ہیں اور آپ قرب قیامت نزول فرمائیں گے. لیکن یہاں دیکھیں کتنی پیاری بات کہ جب آپ نزول فرمائیں گے نا تو اس وقت اشفاق بھائی کہ آپ الگ سے اپنی دین کی, آپ الگ سے اپنی اس شریعت کی تعلیم نہیں دیں گے, آپ اس کے حوالے سے کچھ نہیں کریں گے, بلکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی آپ مبلغ ہوں گے.
یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مبلغ ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ یوں تو سارے نبی ایک اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یعنی یوں تو سارے نبی ایک اعتبار سے امتی ہیں، اور وہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی اور یہی ان سے عہد لیا گیا، میثاق ہوا. جی جی جی. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں نزول فرمائیں گے. واہ واہ واہ. یعنی نزول فرمائیں گے اور مبلغ بھی بنیں گے، اسی دین کے مبلغ بنیں گے. آپ کوئی الگ سے شریعت نہیں، کوئی الگ سے احکامات نہیں. اچھا، یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ تو بیت المقدس تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا قبلہ کعبہ معظمہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے دور تو مسجد اقصیٰ بیت المقدس یہ قبلہ تھا. اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 16 مہینے یا 17 مہینے آپ نے نمازیں پڑھی مدینہ منورہ میں آ کر، وہ آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے کعبہ معظمہ وہ اسی مسجد الحرام اور اسی کو قبلہ بنا دیا کعبہ معظمہ کو. عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے. یعنی جب اس وقت تھے تو آپ کا قبلہ وہ ہے، اور اب جب آئیں گے تو چونکہ اسی شریعت پر آپ عمل کرتے ہوئے اور یہی دین کا پیغام آپ پہنچاتے ہوئے. اچھا، اس کو ایک اور مثال سے بھی علماء نے کہا کہ معراج کی رات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں سے ملاقات کی ہے جی معراج کو، تو وہ بھی تو گویا کہ وہ یوں آئے اپنے اپنے مزارات سے قبروں سے نکل کر، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھی کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز بھی پڑھی، اور یہ بھی تو ملاقات ہوئی ہے. تو یہ کیا اس سے یہ سمجھ لیں گے کہ یہ حضور کے بعد اس طرح بعثت کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کے بعد آئے ہیں؟ تو ہرگز نہیں، ایسا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. اول اس اعتبار سے جو بھی تشریف بیان کی، آخری آپ کے بعد نبوت کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک نبوت اور رسالت یہ منقطع ہو گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں. اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے جو معراج پہ خطبہ دیا تھا، انبیاء کو جو خطبہ دیا، مسند البزار کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اپنی شانیں بیان کی، حالانکہ دیگر نبی بھی اپنی شانوں کو بیان کرتے رہے کہ اللہ نے ہمیں یہ اعزازات دیے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے جو اپنی اعزازات بیان کیے ہیں، اور اس میں یہی کہا الحمدللہ الذی ارسلنی الی الناس کافہ، مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اور اس کے اندر ایک جو کلمات سب سے آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا وَشَرَحَ لِي صَدْرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتَمًا، اللہ نے میرے لیے میرے سینے کو وہ شرح صدر فرمایا، کشادہ فرمایا، اور مجھے فاتح بھی بنایا، مجھے خاتم بھی بنایا. فاتح بھی. اچھا، جب یہ شانیں ساری بیان ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہی وہ شانیں ہیں کہ جن کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے افضل ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ابھی جو بات ہو رہی تھی نا، اس میں ایک تھوڑی سی بات کو ٹھیک کر دوں. اللہ قبلہ مفتی احسان صاحب کو سلامت رکھے، انہوں نے میسج بھی کیا. میں نے بھی یہی پڑھا تھا کہ کسی بھی نبی کا نام نبی پاک علیہ السلام سے پہلے محمد نہیں تھا. اچھا، کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام ضرور رکھے تھے، جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام جو آخری نبی آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا، لیکن اس نام کے کسی شخص نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام ہی آخری نبی ہے، لیکن نام محمد کسی نبی کا نہیں تھا. تو بات جو میں نے عرض کی تھی کہ چونکہ آخری تھے تو سبحان اللہ یہ نام عطا فرمایا گیا کہ اب حمد ہو گئی. عام لوگوں میں سے کچھ اشخاص نے جی اپنے بچوں کے نام برکت کے لیے رکھے. یہ بھی شان ہے، برکت کے نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے کہ جنہوں نے وہ پیچھے سن کے نا کہ وہ محمد ہوں گے، تو جنہوں نے نام رکھا ان میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا. واہ واہ. ان میں سے حفاظت دعویٰ نہیں کیا. عقیدے کی حفاظت بھی ایسے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پاک بھائی، یہاں ایک اور بڑی پیاری بات ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری نبی مانتے ہیں، اس طرح کہ حضور علیہ السلام کے بعد اب کسی اور کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے عطا کی گئی یا بعد کی بات ہے؟ وہ تو پہلے ہی عطا کر دیے گئے نبوت کی. تو ان کا دنیا میں تشریف لانا یہ اس اعتبار سے ہی نہیں ہے کہ حضور کے بعد نبوت عطا کی گئی ہے، حضور سے پہلے کے نبی. تو پہلے کے نبی کا آنا اور وہ بھی امتی کی حیثیت سے آنا، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبوت عطا کی گئی ہے. نبوت انہیں پہلے عطا کر دی گئی تھی. جب نبی پاک علیہ السلام نبی ہو گئے، اب ان کے بعد اللہ کریم نے کسی اور کو نبوت عطا نہیں فرمائی. اگر کوئی بدزبان علیہ السلام کا آنا جو ہے وہ پہلے نبی آئے گا، نبی نہیں آئے جی. بعد آپ کے آئے گا نہ ہرگز نیا نبی. واہ. پیارے امیر علیہ سنت کا پورا کلام ہے.
आखिरी नबी के हवाले इसमें ये अमीर अहले सुन्नत का ये कमाल देखें कि आप ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत हैं कि बड़े खामोश अंदाज में कितना बड़ा काम कर जाते हैं कि अकायद को मजबूत करने के, जब हम बात कर रहे थे कि बच्चों के अकीदे मजबूत करने हैं, आने वाली नस्लों को उनकी गुट्टी में पिलाना है, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की जब शान के बारे में और गुस्ताखियाँ और इस तरह की बेअदबियाँ होने लगी तो क्या कमाल का नारा अता फरमाया, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अब बच्चे बच्चे नारा लगा रहे हैं और फिर तो स्पेसिफाई करके सहाबा के नाम ले लेकर भी जन्नती जन्नती के नारे लगवाए, तो इतना मजबूत कर दिया। अब उसके बाद जब ये खत्म नबूवत पर हमले होने लगे तो जहां बहुत सारा दावत इस्लामी ने काम किया, जहां किताबें लिखी, जब बाकायदा सिलसिले किए, जब मदरी चल के प्रोग्राम्स किए, उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो नारा अता फरमाया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी। तो ये नारे, अब अगर ये भी एक तरीका होता है स्लोगन्स के जरिए बच्चों के दिलों में, आने वाली नस्लों के दिलों में किस तरह अकीदा मजबूत करना है। तो अब सबसे आखिरी नबी कहें तो भी बच्चे की जबान पर आ जाएगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है। तो ये एक अंदाज है। और यहाँ मैं चूंकि बात हो रही थी कि हमारी आने वाली नस्लें चूंकि इंटरनेट के दौर में है, डिजिटल लाइफ में है, तो इनके अकायद कैसे मजबूत करें। तो सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी का कमाल यह है कि प्रॉब्लम को हाईलाइट भी करती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देती है। मसला बता के चले नहीं जाके भाई ये प्रॉब्लम है खुद ही सॉल्व करो। क्या शानदार सॉल्यूशन है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, तमाम नाजरीन के लिए है। अकीदा खत्म नबूवत कोर्स, ये कोर्स ऑनलाइन दावत इस्लामी ने शुरू करवाया अपने शोबा फैजान ऑनलाइन एकेडमी में, और ये बड़ी कमाल का कोर्स है, बिल्कुल मुनफरिद कोर्स है। और ये फैजान online.net में चाहूंगा हमारी वेबसाइट बता दी जाए, इस वेबसाइट पर जाइए। और वैसे तो 40 किस्म के कोर्सेज हैं, मगर अकीदा खत्म नबूवत कोर्स और फिर बुनियादी इस्लामी अकायद कोर्स, आप वहां पर जाकर ऑनलाइन अपने बच्चों को, मजे की बात यह है कि अगर आप यूरोप में मुझे सुन रहे हैं, यूके में सुन रहे हैं, आजकल के नए बच्चों को उर्दू कम समझ आ रही है तो इंग्लिश में भी ये कोर्सेज हो रहे हैं, इस्लामी बहनों के लिए इस्लामी बहनों में हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अकीदा सबसे ज्यादा जरूरी है, ईमान सबसे ज्यादा जरूरी है। तो खुद भी बच्चों की तो बाद में बारी आएगी, शायद हमारे बहुत सारे बड़ों को भी नहीं पता कि हमारे प्रॉपर अकायद क्या है। तो देखिए, ईमान है तो सब कुछ है ना। तो आज जब बात चली है तो फैजान online.net पे जाएं। इस शोबे की खूबी यह है कि 24/7 राउंड द क्लॉक किसी भी वक्त आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। आप मिसाल के देता हूं, आप समझते हैं मैं सारे कामों से फारिग होकर रात 12 बजे फ्री होता हूं, आप 12 बजे कोर्स कर लीजिए, आपको इंशाल्लाह 1-to-1 कारी साहब पढ़ाएंगे। जो आपके पास टाइम है, आप पहले वेबसाइट को विजिट कीजिए, अपना कोर्स, अपना कोई भी सेशन बुक कीजिए, फिर आप इसकी बरकतें इंशाल्लाह देखेंगे। वाह वाह, मुजफ्फर वारसी का एक शेर, क्या बात है, क्या खूब है। और सलमान मदनी मुझे छोड़ेंगे नहीं, सुभान मैं नहीं पढ़ूंगा तो बिल्कुल नहीं, ना छोड़ें, फिर पीछे से वो छोड़ना तो चाहिए भी नहीं। प्रोग्राम चला भी रहे होते ना सलमान भाई, शेर पढ़ ले फिर भी मत छोड़िएगा, हमें छोड़िएगा नहीं। अच्छा जी, कहते हैं मुजफ्फर वारसी के, उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, जिल्लिया बरूजी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो। आपने ये कह कर मोहर ही लगा दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। हर जमाना सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। दावत इस्लामी की काविशों की गुफ्तगू आप फरमा रहे थे, इस पर माशाअल्लाह पूरा माहनामा भी है, मैगजीन भी है और किताब भी है। तफसीलात बताएं ना महरोज भाई। उलमा अहले सुन्नत ने पहले दिन से ही ख़त्म नबूवत के हवाले से काम किया है और किताबें लिखी हैं और बड़ी मारकतुल आरा किताबें लिखी हैं, और जाहिर सी बात है उलमा उससे वाकिफ़ हैं। लेकिन अवामी सतह पर अगर हम कहें तो सीरत की जितनी भी किताबें होती हैं उनमें उमूमी तौर पर ख़त्म नबूवत का भी मजमून होता है, उसका बयान किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आसान उर्दू में, बहुत ही आसान उर्दू में और मुख्तसर तरीन सफ़हात में अमीर अहले सुन्नत का एक रिसाला है, सबसे आखिरी नबी। बड़ा मुख्तसर सा है, सबसे आखिरी नबी। और अल्फाज आपको पता है अमीर अहले सुन्नत के कैसे होते हैं कि दिल में उतरते चले जाते हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो ये खुद भी पढ़ें, अपने घर वालों को भी पढ़ाएं, बच्चों को भी पढ़ाएं। और ये मुख्तसर सा रिसाला है, इंशाल्लाह एक नशिस्त में आप पढ़ लेंगे। इसी तरह एक और रिसाला है अरबईन ख़त्म नबूवत, ये 40 अहादीस का मजमुआ है
المدینۃ العلمیہ کی کاوش ہے. یہ PDF ملے گا یہ والا. امیر اہل سنت کا تو آپ کو اس کی ہارڈ کاپی بھی مل جائے گی, سافٹ کاپی بھی مل جائے گی. مکتبۃ المدینہ سے چاہیں گے وہاں سے لے لیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے چاہیں گے تو وہاں سے مل جائے گا. یہ 40 ختم نبوت جو ہے اس کی سافٹ کاپی دعوت اسلامی کی اپلیکیشن سے اور ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ماہنامہ فیضان مدینہ میں ہر سال ہی الحمدللہ ماہ ستمبر میں بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے مضامین آتے ہیں. ان مضامین کا مجموعہ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے جاری کیا گیا. یہ بھی سافٹ کاپی ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اور دعوت اسلامی کی اپلیکیشن سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پڑھتے رہیں گے, پڑھاتے رہیں گے, گھر والوں کو سمجھاتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے بچوں کی زبان پر بھی کھیلتے کودتے چلتے پھرتے یہی نعرے لیں گے جیسے کہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بیان فرما رہے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, ہیں شفیع الورا سب سے آخری نبی, تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی, آسیوں کا آسرا نبی, آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, آخری نبی, آخری نبی, میرے آخری نبی, آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, غوث پاک نے کہا سب سے آخری نبی, سب اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی, ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی, بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی, نعرہ ہے اتار کا سب سے آخری نبی, آخری نبی, میرے آخری نبی, آخری نبی, سب سے آخری نبی. سارے سلیم العقل اور سلیم الفطرت لوگ جو ہے نا وہ ختم نبوت کے قائل رہے. سبحان اللہ. اگر مفتی صاحب اگر کوئی بد زبان یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ بھی جائے تو آپ کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کی شان وہی بلند و بالا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ بھی کہے بد زبانی کرے کہ کوئی نیا نبی آ جائے آپ کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, فرق پڑے گا حضور؟ جن بدبختوں نے دعوے کیے نا تو انہوں نے ان میں سے کئی کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو مانتے ہوئے یہ کیے ہیں, جی بظاہر مانتے, جی ہاں, کہ وہ کہا کہ لیکن ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں حقیقت وہ ماننا ہی نہیں. جیسے اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کو ایک ماننا ہے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا, یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. اب اس میں کوئی کسی طرح کا چانس رکھا ہی نہیں, ورنہ یہ ابھی شعر آپ نے پڑھا ذلی بروزی اور طرح طرح کے اس کے جو کلمات ہیں, اور یہ بھی اصطلاحات ہیں خاص ہیں کہ جنہوں نے بھی اس طرح کے بعد بدبختوں نے جو دعوے کیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسی نے ذلی کر کے کر دیا, کسی نے بروزی کر کے کر دیا, کسی نے اور مطلب اس کی توجیحات کر دی, کوئی مجدد کہنے لگ گیا, کوئی دیگر ہے. جب نبی مانا ہے معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے یا یہ نیا نبی ہے یا اس کو ہم نے مجدد کے طور پر یا تشریح کے طور پر اس کو مان لیا ہے, تو یہ شخص بھی دائرہ اسلام سے اسی طرح ہی خارج ہے, اور گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو اس طرح اس نے بیان نہیں نہ مانا ہے نہ اسے تسلیم, حقیقت میں مانا ہی نہیں ہے. صحیح. اشفاق بھائی ابھی اس طرح کا بھی میسج آیا کہ چونکہ نام محمد علیہ السلام اور سرکار علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو کیا بچوں کا نام محمد رکھ سکتے ہیں کہ نہیں, کہیں بے ادبی تو نہیں ہے؟ تو میں اس بارے میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ تو بڑی برکت والا نام ہے, بلکہ سبحان اللہ ہمارے کئی اسلاف تو ایسے ہوتے تھے کہ گھر میں کئی محمد ہوتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو پورا نام ہے محمد بن محمد غزالی, خود بھی محمد, والد صاحب کا نام بھی دادا, کہ ہم تو کہتے ہیں گھر میں ایک محمد ہو گیا اب دوسرا نہیں رکھنا. ہاں یہ ضرور ہے کہ امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا انداز ہے, بزرگوں کا یہ انداز ہے کہ اگر نام پوچھا جاتا ہے بچے کا تو نام تو محمد رکھتے ہیں, پکارنے کے لیے کوئی اور نام دے دیتے ہیں.
अहमद रज़ा, बिलाल रज़ा या कोई भी किसी बुजुर्ग की निस्बत से, ताकि उसका फिर नाम का अदब कर सके। क्योंकि मौला मुश्किल कुशा से बरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम बेटे का नाम मोहम्मद रखो तो उसकी इज्जत करो और मजलिस में उसके लिए जगह कुशादा करो और उसकी निस्बत बुराई की तरफ ना करो। हदीस पाक में है कि नबी पाक ने फरमाया जब लड़के का नाम मोहम्मद रखो तो उसे ना मारो और ना महरूम करो। तो अब ये नाम रखा है तो फिर थोड़ा सा उसका अदब भी करें, और बेहतर ये कि पुकारने के लिए कोई और नाम रख ले। और नाम रखा भी जाता है, अंदाज है ना, ये अंदाज है, मोहम्मद नाम देते हैं पुकारने के लिए, फिर ऐसा ही है, बिल्कुल नाम रखा भी जाता है। 3 साल पहले 2023 में एक सर्वे हुआ तो दुनिया भर में 13.5 करोड़ से ज्यादा अफराद का नाम, बच्चों का नाम मेल नेम में मुसलमान में मोहम्मद पहले नंबर पे, ये नंबर है पूरी दुनिया में नंबर 1 जी। और दूसरे नंबर पे भी अहमद है जी। यानी ये 2 नाम ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा रखे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वही इसी का इजहार है, जब तो अपने बच्चों के नाम रखते हैं। माशाअल्लाह। क़यामत के दिन जब नाम से पुकारा जाएगा और मोहम्मद कह के पुकारा जाए किसी को, अहमद कह के पुकारा जाए तो कैसा कैसा मदीने में आज भी लोगों का कि किसी का नाम नहीं पता तो मोहम्मद कह के यानी वहाँ किसी को पुकारना भी है तो उन्होंने मोहम्मद कह के, या मोहम्मद, कोई किसी के साथ बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन किसी को बुलाना है तो उसको मोहम्मद। सुभान अल्लाह। ये अदनान भाई कुछ फरमा रहे थे। फायदे हैं जी। और आखिरत के अंदर अल्लाह करीम मोहम्मद नाम के लोगों का इकराम फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा मोहम्मद उठो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो जिस का नाम मोहम्मद होगा ना वो खड़े हो जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पाक के इकराम में अब उनको बैठने का हुक्म नहीं देगा। भाई हुक्म तो जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम को हुआ, आपका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद है। इरशाद फरमाया इकरामल लिस्मि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें हुजूर के नाम के इकराम में दाखिले जन्नत कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान तो दुनिया में भी फायदा है। भाई साहब अभी कोई नाम रखना चाहे अपना मोहम्मद और हो नहीं NIC वगैरह पर, मेरा यही हुआ था। जब मैंने फजाइल पढ़े थे तो फिर मैंने अम्मी अब्बू को कहा था भाई अब से मेरा नाम मोहम्मद है, पुकारने खुद रख सकते। हाँ, मैंने कहा पहले भी करवा लिया उनसे। ठीक है ना, खुद अपना नाम रख सकते हैं। मुफ्ती साहब बताएंगे कि अगर किसी ने पहले माँ बाप ने नाम रख दिया और खास तो फजीलत पैदाइश के ऊपर ही है। अच्छा। यानी ठीक है कोई बरकत के लिए अब उसको रखते हैं, नाम चेंज भी करते हैं, नाम तब्दील भी होते रहते हैं, लेकिन जो खास फजीलत है ना उम्मीद रहमत पे रख लें, वो विलादत के ऊपर है। चलें अब नहीं तो जो आइंदा नस्लें हैं तो उनके तो अपना नहीं है तो अपने बच्चे का तो रखे। फजीलतें तो पाएगा ना वो बाप फजीलत तो यही है वाली तो मिल जाएगी, बाप और बाप, जिसका और बाप नाम दोनों रखा और जिसका रखा गया, दोनों को मिल जाएगी। जिसने नाम रखा और जिसका रखा गया तो दोनों जन्नत में। फिर तो सैकड़ों के रख दिए हैं। बाजों का नाम मोहम्मद होता नहीं है तो लोग हुस्न जन की बुनियाद पर उसे भी मोहम्मद कह देता है। वो क्या कहे कि मेरा नाम मोहम्मद नहीं है, क्या कहे? ये अरब के लोग तो कहते ही हैं, कहते हैं नाम। मैंने कहा ना कि वहाँ तो ऐसे पुकारा जाता है और आम ही उसको ये मोहम्मद ही तो है ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह उनके उम्मती तो है ना, अच्छा ही लगता है। चले कॉल एक गुफ्तगू हमने जो की कुछ ये एक बात ये अकीदे याद होते हैं, आयतें हदीसें इस तरह के वाक़यात उलमा से सुनते हैं। मुसलमानों की असल आजमा ये होती है, देखिए कभी वो माल की लालच में आकर, कभी नौकरी, कभी किसी मुल्क के वीज़ों की वजह से और कभी रिश्तों की वजह से, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो अपने इस अकीदे से गोया कि फिर जाते हैं और वो जिस तरफ नहीं जाना वो राह इख्तियार करने की तरफ चले जाते हैं। तो असल यानी अकीदा जो याद रखना है और उसको पुख्ता करना है, उसका मतलब ही यही है कि ये फिर इस तरह की कितनी भी आजमाइशें क्यों ना हो, फिर वहाँ क्या किस मुल्क का वीज़ा हो, क्या दौलत हो, वहाँ क्या रिश्ता हो, या नौकरी है कुछ इलाज के लिए या दीगर ऐसी चीज़ों के, तो वो बिल्कुल भी हरगिज़ ऐसे मामलात के लिए भी ऐसों के पास बिल्कुल ना जाए और ना ही उसका शरण जाना जायज़ नहीं है। और फिर माज़अल्लाह कहीं अपने अकीदे के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ ना कर ले और इस अकीदे से ना फिर जाए, क्योंकि ऐसे वाक़यात हुए और लोगों ने बाद में फिर पूछ रहे होते हैं कि वो तो हमने वीज़े लेने के लिए ये असल में मुंह से थोड़ी बोला था, कादियानी लिख दिया, पेपर पे लिखा था, मुंह से थोड़ी बोला था। वो ये कहते थे हमारे दिल में तो नहीं था, हमने तो बाद में तौबा कर लेनी थी। तो ये इसको कितना सख्त कहेंगे? बिल्कुल, ये तो पूरा वो हो गया ना हुक्म, जिसने इस तरह अपने आप को दिल में नहीं भी है, आपने ये आप फॉर्म पे साइन करके जा रहे हो, ये कर रहे हो और ये सब चीजें। लेकिन हाजी साहब ने जो सवाल किया उसमें तौबा का भी है, अगर तौबा कर ली बाद में
جو توبہ تو ظاہر ہے اس کو توبہ تو خیر فرض ہے، اس کو توبہ فرض ہے، تجدید ایمان بھی کرنا توبہ پڑے گا کرنا ہے، تجدید ایمان اور جو بھی اس کے تقاضے وہ اور سب اس حالت تقاضے میں کرنے ہوں گے وہ۔ اور اس حالت میں مر گیا وہ، نعوذ باللہ۔ اصل تو یہی ہے نا۔ ہاں تو یہ میں اشفاق اچھا پھر جو اس طور پر لالچ میں جاتا ہے تو وہ یہ تھوڑی کہ یہاں سے گیا اور پھر جہاد میں بیٹھ کے توبہ کر لے گا، اس کو وہاں اسی کے مطابق کئی معاملات کرنے ہوں نہیں جانا پڑتا ہے۔ کون سی یہ توبہ ہے؟ سوالات کرتے ہیں بعض اوقات۔ توبہ اور پھر اس کے بعد یہ اب صبح توبہ کر رہا ہے، شام کو وہ کر رہا ہے، وہاں ان تو کے توبہ کا سینٹر میں جانا، حاضری لگانا اور بہت سارے معاملات ہیں، دکھانا پڑتا ہے۔ ہاں بالکل۔ دیکھیں ملائی قادیانی ہونے کی بیس پر ہے نا، تو اب تو وہاں جا کے ان کے سینٹر میں جانا، اور بہت یعنی بہت اچھی بات مفتی صاحب نے کہی کہ یہ کیسی بے غیرتی ہے کہ دنیا کے ویزے، تھوڑے پیسے یا کہیں ملک کا پرمٹ کے لیے ہم اپنا عقیدہ اور ایمان بیچ دیں گے، نبی پاک کو منہ کیا دکھائیں گے؟ یہ کیسی بات ہے؟ ہماری غیرت ایمانی کہاں مر جاتی ہے کہ ہم یہاں مطلب کسی ملک میں جانے کے لیے کیا جنت سے روک لیں گے اپنے آپ کو؟ تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں نے لکھا ہی ہے، جیسے زبان سے نہیں کہا، مفتی صاحب کو یہ سوچنا اور یہ کہنا شروع کر دے تو بھی وہ چلا جائے گا نا۔ یہ بھائی جب اس نے اقرار کر لیا اس چیز کا اور جو اس طرف جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس نے اپنے معاذ اللہ کسی کے بارے میں کہ وہ نبی اس کو کہہ دیا یا اس کے بارے میں، تو ظاہر ہے وہی حکم اس کے اوپر ہے۔ ابھی اشفاق بھائی ہم نے سنا کہ ایک صحابی رسول کا ایک عضو کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بھی جو ہے نا یہ لفظ نہیں بولا۔ تو ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے معاملے میں ان کا شعور اتنا سینسیٹیو ہوتا نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایمان کیا اتنی نازک چیز ہے، یوں ٹوٹ جائے گا، یوں چلا جائے گا، یوں چلا جائے گا، تو بھائی یوں چلا جاتا ہے، چلیں جی، یہ ایمان ہے۔ بالکل ایک دو کال لیتے ہیں، وظیفہ بھی لینا ہے، کلام بھی لینا ہے، اور میرے خیال ہے 7 منٹ باقی ہیں۔ وہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، جی جی جی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان یہ فرمایا کہ یہ کفر کر چکے اور یہ کلمہ کفر وہ بول چکے اور یہ اسلام کے بعد یعنی کافر بن چکے۔ تو اس میں یہ تھوڑی ہو، تو یہ بھی تو منافقین میں اور جن کے بارے میں یہ آیتیں اتری ہیں اس میں، تو وہ ایسے ہی تو مواقع تھے کہ جنہوں نے معاذ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی کمزور باتیں کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی گفتگو کی، تو اللہ نے ان کو قرآن پاک میں ان کی مذمتوں کو اس طرح بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ جی کال دیجیے گا۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں گولڈ رکھا ہوا ہے تھوڑا سا، جیسے کہ وائف کا گولڈ ہے، جیسے لاکٹ ہے، انگوٹھی ہے، اور دو گولڈ کے سکے ہیں، اور اس کے علاوہ سیٹ ہے۔ اصل میں ہم نے جو اس کی نیت کر لی ہے کہ یہ داماد کو، بہو کو، ان کو دیں گے، تو اب تو ہم نے نیت کر لی، تو اس پہ کیا زکوٰۃ فرض ہے؟ یعنی نیت کرنے سے یہ زکوٰۃ والا فریضہ وہ تو ختم نہیں ہوگا۔ اگر یہ نصاب خود زیور اتنا ہے یا دوسرے مال زکوٰۃ سے مل کر اتنا بن جاتا ہے کہ یہ نصاب کو پورا ہے، اس پر سال بسال آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یہ کئیوں کی نیت ہوتی ہے۔ اور ویسے یوں سمجھے تو ہماری ہر مال میں نیت یہی ہے، گھر بنا رہے ہیں بچوں کے کام آئیں گے، اچھا کوئی کاروبار اپنا بڑھا رہا ہے تو بچوں کے کام ہوں گے، 4 پیسے گھر میں رکھے ہوئے تو کہیں گے بچوں کے کام آئیں گے، آگے شادی پہ کام آنے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ضرورتوں کے لیے حتیٰ کہ اپنی حاجت اصلیہ، یعنی کسی نے گھر ہی خریدنا ہے لیکن رکھا اس کے بعد گولڈ ہوا ہے، رکھا اس کے بعد پیسے ہوئے ہیں، رکھا اس صورت پہ کہ وہ مال زکوٰۃ ہے، تو اس پر سال بسال زکوٰۃ لازم۔ زکوٰۃ دے دے، وہ زکوٰۃ دینا بھی بچوں کے کام آئے گا، کیونکہ اس مال میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ جی ہاں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی بچوں کے کام آئیں گی انشاءاللہ۔ چلیں جناب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ ماہ رمضان آیا ہے، آج ایک ایسا وظیفہ ناظرین سنیں گے کہ جس سے باطن کشادہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ظاہر کی فکر تو ہوتی ہے مگر باطن اچھا ہو جائے اس سے بڑی کیا بات ہے۔ وظیفہ بڑا آسان ہے، اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد 100 بار یا اللہ 100 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو یہ پڑھے گا اس کا باطن کشادہ ہو جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارے ظاہر کو بھی اچھا کر دے، ہمارے باطن کو بھی اچھا کر دے۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کلام کی طرف چلتے ہیں۔ روزہ کا آپ نہیں رکھ سکتے، آپ کی دائمی بیماری ہے تو آپ نے اس کی وجہ کسی کو روزہ رکھوانا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ اس کو 3 دن کے روزے رکھوائیں گے اس کو یا پیسے دے دیں گے یا کیا ہوگا؟ جی مفتی صاحب، روزہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا جو انہوں نے کہا ہے تو دیکھیں واقعی اگر وہ ایسا کوئی ضعیف شیخ فانی کے حکم میں اگر آتا ہے کہ جس کو روزہ رکھنے کی نہ اب طاقت ہے نہ بعد میں کوئی ایسی امید ہے کہ یہ قضا بھی اس کی کر لیں گے، تو ان کے لیے وہ فدیہ ہوتا ہے، اور وہ اس شیخ فانی اتنے بوڑھے مرد یا عورت کے لیے جن کو کمزوری اور ضعفی کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکیں۔ نارمل بیمار کے لیے یہ رخصت نہیں ہوتی کہ بیمار اپنا فدیہ ادا کر لے، وہ بیمار ہیں کل کو صحیح ہوگا اللہ شفا دے ان کو، تو وہ روزوں کی قضا کریں گے۔ اچھا دوسرا یہ تصور حاجی صاحب جو یہ کہتے ہیں نا کسی کو رکھوا دیں گے، تو کوئی غریب آدمی اپنا روزہ نہیں رکھے گا کیا؟ اس کا رکھ لے گا تو اس لیے روزہ اور نماز
اس میں نیابت نہیں ہے، نائب ہونا نہیں ہے۔ مفتی صاحب اگر یہ ہوتا نا تو مالداروں نے 2 بندے رکھے ہوتے جی ہاں، ہیں، روزانہ نماز 10 رکھ لو تو آپ میرے نمازیں بھی پڑھتا رہے، نفلیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھنا، تھوڑے پیسے اور لے لے، یہ تو شکر ہے خود ہی پڑھنی ہے۔ ان میں نیابت نہیں ہے، اس طرح نائب ہونا نہیں ہے، تو خود ہی رکھنے، اپنے روزے اپنی نمازیں ہر ایک کو خود کرنے۔ البتہ جن کے لیے فدیہ دینا جائز ہے تو وہ فدیہ دے دیں گے، اب وہ چاہے گھر میں کھا لے پی لے یا وہ پیسے کسی اور ضرورت میں استعمال کریں، سحر افطار میں نہ بھی کرے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ شروع میں 30 دن کا دینا چاہے فدیہ تب بھی دے سکتے ہیں، ایک دن کا روزانہ دینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، آخری عشرے میں دینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن فدیہ جن کے لیے وہ صرف فقط وہی ہیں کہ جو اس عمر کو اور اتنی ضعف اور کمزوری کی وجہ سے ان کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، نہ بعد میں کوئی ایسی امید ہے، ان کے لیے فدیہ کی۔ یہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے کہ اس رمضان میں طبیعت خراب ہوئی تو فدیہ دے دو، اس میں یہ تفصیل ضروری ہے کہ بعد میں اس کی طبیعت ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو، اتنی عمر ہو چکی ہو، ورنہ بعض اوقات جوانی میں کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی آپریشن ہوا، اگر بالفرض ہو بھی گیا نا کسی کوئی وہ والا جس کے لیے فدیہ دینا جائز ہے تو وہ اگر اس طاقت میں آ گیا تو ان کو بھی قضا، بھی روزے رکھنے پڑیں گے، ان کو بھی قضا کرنی پڑے گی۔ جی جناب، الحمدللہ شرعی مسائل بھی ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، آپ سحری ٹرانسمیشن میں کال کر کے مفتی صاحب سے مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سحری کا وقت اب کراچی میں اختتام کے قریب ہے، کھانے پینے کو جلدی جلدی پورا کر لیں، آپ نے کوئی دوائی پینی ہے، برش وغیرہ کرنا ہے، لیکن دیکھیں کوشش یہ کیا کریں کہ جو مدری چینل پر آنے والا ٹائم ہے اس سے 1-2 منٹ پہلے ہی تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے کریں۔ اب انشاءاللہ آصف بھائی ہمیں کلام بھی سنائیں گے اور پھر سحری کی مقبول دعاؤں میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی ہمیں حاضر ہونا ہے انشاءاللہ۔ ہجوم غم میں گھرا ہوا حضور میرا خیال رکھیے، ہجوم غم میں گھرا ہوا ہجوم غم میں گرا ہوا حضور میرا خیال رکھیے، میں دل پہ کب سے پڑا ہوا، میں دل پہ کب سے پڑا ہوا حضور میرا خیال رکھیے، حضور میرا خیال رکھیے، حضور میرا خیال رکھیے۔ نہ کوئی غم دے نہ کوئی ساتھی، کسے میں روداد غم سناؤں، نہ کوئی غم دے نہ کوئی ساتھی، کسے میں روداد غم سناؤں، میں بے سہارا پڑا ہوا ہوں، میں بے سہارا پڑا ہوا ہوں، حضور میرا خیال رکھیے، میرے یہ چاروں طرف مسائل ہے، روح والدل سے میری گھائل، میرے یہ چاروں طرف مسائل ہے، روح والدل سے میری گھائل، میں ٹھوکروں میں پلا ہوا ہوں، میں ٹھوکروں میں پلا ہوا ہوں، حضور میرا خیال رکھیے، میں ٹھوکروں میں پلا
سبحان اللہ سبحان اللہ. کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، احتیاطی وقت ختم ہو چکا ہے. کھانا پینا بند کر دیجئے اور اللہ کی رضا کے لیے آج عشرہ مغفرت کا پہلا روزہ رکھنے کی ہم نے نیت کی ہے الحمدللہ. اور اب امیر علیہ سنت کے ساتھ ہم انشاءاللہ دعا میں شامل ہوتے ہیں. یا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہ معاف فرما. اے اللہ پاک آج 11ویں روزے کی سحری 11ویں سحری ختم ہوئی، 11واں روزہ شروع ہو گیا. اے اللہ پاک 11ویں والے غوث اعظم کا صدقہ ہمارے سارے روزے قبول فرما، نمازیں قبول فرما، تراویح قبول فرما، دعائیں قبول فرما. اے اللہ پاک ہمارے گناہ مٹا دے. یا اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے. یا اللہ پاک ہماری مشکلیں آسان فرما. الہ العالمین وطن عزیز کی حفاظت فرما. اے اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت فرما. اے اللہ پاک وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. عالم اسلام پر رحم و کرم فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کے حصار میں لے. سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت 6:05 پہ ہیں. فیضان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. توبوا إلى الله. صلوا على الحبيب. انشاءاللہ اب کارکردگی پر اور 12 ماہ کے مضافین وغیرہ کو تحفہ دیا جائے گا. جن کو دینا ہے ان کو ٹوکن مل چکے ہیں، تو جن کے پاس ٹوکن نہیں ہے مہربانی کر کے وہ ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، مطالبہ بھی نہ فرمائیں. تو کچھ گفتگو بھی نہ فرمائیں کہ مائک وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، پوری بات سمجھ میں آتی نہیں ہے.
रमज़ान की, वाह क्या बात माह रमज़ान की, वाह क्या बात माह रमज़ान की, बात माह रमज़ान की, आह क्या बात माह रमज़ान की, वाह क्या बात माह रमज़ान की। रोज़ा जन्नत में लेके जाएगा, रोज़ा खोरा नार पाएगा, नेक बंदों ने फायदा पाया, वाह क्या बात माह रमज़ान की, वाह क्या बात माह रमज़ान की, वाह क्या बात माह रमज़ान की। कदर कर भाई माह रमज़ान की, कर इबादत खुदाए रहमान की, कदर कर भाई माह रमज़ान की, कर इबादत खुदाए रहमान की। रहमते हक का तुझ पे हो साया, वाह क्या बात माह रमज़ान की, वाह क्या बात माह रमज़ान की। खुश नसीबी है उस मुसलमान की, जिसको उल्फत मिली है रमज़ान की। खुश नसीबी है उस मुसलमान की, जिसको उल्फत मिली है रमज़ान की। हुब्बे रमज़ान बड़ा है सरमाया, वाह क्या बात माह रमज़ान की, वाह क्या बात माह रमज़ान की, वाह क्या बात माह रमज़ान की, वाह क्या बात माह रमज़ान की। अपने अल्लाह से तू हर दम डर, तू नदामत के साथ तौबा कर। अपने अल्लाह से तू हर दम डर, तू नदामत के साथ तौबा कर। मग़फ़िरत उसकी है जो शर्माया, वाह क्या बात माह रमज़ान की, 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 वाह क्या बात माह रमज़ान
رمضان میرے خدا مجھ کو عاشق مصطفیٰ بنا مجھ کو دے دے عشق نبی کا سرمایہ واہ کیا بات ماہ رمضان کی واہ کیا بات ماہ رمضان کی اس پہ عطار رب کا ہے احسان ہے میسر جسے غم رمضان ہے یہ مرحبا رمضان يا رمضان حبيبي مرحبا مرحبا